والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم جیڑی ذات دے قرآن آیا ہے او ذات کیسی ہے إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جیڑی ذات دے قرآن آیا ہے او ذات کیسی ہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اور بولو اللہ اللہ جیڑی ذات دے قرآن آیا ہے او ذات کیسی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تسی یہ جو نہیں چلنا چلو میں اپنا رخ بدل لینا اور بسے چلا جانا کسے نہ کسے طریقے رہا تو میں نے ٹور پہنچائی اٹھا نال یاریاں نہ دیو بلوچہ نہ دروازے گلے دے بند رکھ دیو دن حشرنو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آج چوک کے اچھی بولو آج ایڈا اچھی بولو کہ اسمانہ تے گونج پہ جائے کہ نبی دے غلامہ دا جلسہ ہو میں سنے اسی پنڈوریاں آنے بندے بول دے نہیں مکران میں تو اٹھانا بولا لینا وہ بندے کی وہ نہ بولر گیا دیکھو بولا یہ تو جو بولدے ہی نہیں یہ تو جو بولدے ہی نہیں ماشاءاللہ دن حشرن سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ور گئے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نے نا کرنی جدو کل نبیان نے نا کرنی جدو کل نبیان نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اچھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا جن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ور گئے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا چوک چوک کے اڈیاں لکی ویکھن گے چوک چوک کے اڈیاں لکی ویکھن گے اے شان والا کیوں آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ور گئے
گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یارا دے ڈیرا لا لینا ایک کو مار کے ساگ جنہ ہے واہ تسی سارے زندہ باد ہو اگر تسی نہ ہوندے تے اسی کدوں آنا سی اصل زندہ باد تے تسی ہو اصل زندہ باد تے میرا سرفراز یار ہے اصل زندہ باد تے ڈاکٹر صاحب ہے اصل زندہ باد تے بچہ ہے جن نے قرآن پڑھیا تے اتنی سونی محفل سادگی برکت رکھ جیڑی ذات تے قرآن آیا ہے او ذات کیسی ہے یہی تقریر بہت وڈی ہے لیکن میں موڑ رخ موڑ لینا جنہ شہران دے اندر قرآن آیا ہے او شہر بھی پوری دنیا چلا ریب نے بتین ہر گئے اچھی بولو کدی انج بھی کسے پہلوان نے کیا کہ یار مینو ہراؤ میرا چیلنج ہے مینو ہرا لو میرا چیلنج ہے مینو ہرا لو تسی بھی کاوڑ نال اچھی جی بول کے مینو ہرا لو والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين جنہ سینے دے اندر قرآن آیا ہے او سینے بھی ساری دنیا چو لا ریب نے دو لوگ پوری دنیا چو بہترین دو بندے پوری دنیا چو بہترین ایک کائے فرمایا ہے آمنہ دے سونے لال فرمایا سونے نبی نے فرمایا مٹھے نبی نے فرمایا اچھے نبی نے فرمایا ماہی نبی نے فرمایا عاشر نبی نے فرمایا عاقب نبی نے فرمایا مزمل نبی نے فرمایا مدثر نبی نے فرمایا نذیر نبی نے فرمایا بشیر نبی نے فرمایا خلق عظیم نبی نے فرمایا رحمت والے نبی نے فرمایا حریص نبی نے فرمایا رعوف نبی نے فرمایا پیارے ہو احمد نبی نے فرمایا محمد پاک نبی نے فرمایا انہا دو بندیاں دے اندر نمبرداراں دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر بڑے بڑے چودھریاں دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر سنیاں دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر وہابیاں دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر بریلمیاں دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر شیعہ دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر ایم پی اے دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر ایم ایل اے دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر وزیر اعلیٰ دا نام نہیں انہا دو بندیاں دے اندر
وزیر اعظم دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر ملک دے صدر دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر تاجرہ دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر غریباں دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر کالیاں دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر گوریاں دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر عربیاں دا نام نہیں، انہاں دو بندیاں دے اندر اجمیاں دا نام نہیں۔ ہائے وہ دو بندے کھیڑے نے جنہوں آمنہ دا سونا لال بہترین دا پہ آئے۔ ایک بندے نو شیخ الحدیث بہترین آکھے کمال اے بھی بڑے، ایک بندے نو علامہ بہترین آکھے کمال اے بھی بڑے، ایک بندے نو محدث بہترین آکھے کمال اے بھی بڑا ہے۔ تے جنوں آمنہ دا سونا لال 14 طبقہ دا سردار آمنہ دا سونا لال بہترین آکھے پوری دنیا جو دو لوگ بہترین نے فرمایا کیڑے کیڑے خیرکم من تعلم القرآن، قرآن پڑھان والے تے قرآن پڑھن والے، اور آؤ پوت سانو بہترین بندہ دکھاواں جنہوں محمد پاک نے آکھے 1500 سال پہلے میرا نبی فرما گیا جن دے سینے میں قرآن ہے وہ ساری دنیا چو بہترین ہے۔ ایسا وقت دنیا دے اندر 214 ملک نے بڑے بڑے لوگ نظر آنگے پر ایسے بچے تو وڈا کوئی نہیں، کیوں ان دے سینے میں قرآن ہے۔ انہوں میرے نبی نے بہترین کیوں آکھے آئے او پنڈوریاں دے باسیوں، انہوں بہترین میرے نبی نے کیوں آکھے آئے اس بچے دی یاری تیندے استاد دی یاری قرآن نالے۔ ہائے ہائے تجن دی یاری قرآن نالوے او اللہ نو بھی پیارا ہے، او محمد پاک نو بھی تھانو ایک جیڑا ساڑی یاری قرآن نال کوئی نہیں دا نقصان دسنا، اور نقصان پچھے دسنا پہلے اے دسنا قبرہ سارے دی بڑھنی ہے، قبر کی مان بگانی چیز اتے آئے جان بگانی اے بھی تیری کوئی نہیں، کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، تو غافل موت بھلا بیٹھے، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تو لا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کیتی دنیا کدو وفا سجنا، کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ پیارے مرنا سب نے قبر بھی بڑھنی ہے، قبر پیر بھی کھا جائے گی بندیاں دے، ہڈیاں بھی کھا جائے گی بندیاں دیاں، گوشت بھی کھا جائے گی قبر، چہرہ بھی کھا جائے گی قبر، ہاتھ بھی کھا جائے گی قبر، زبان بول رہی ہے اے بھی کھا جائے گی قبر، چہرہ بھی کھا جائے گی قبر، دل بھی کھا جائے گی قبر، او پیارے او حریر دی ہڈی بھی کھا جائے گی قبر، لیکن ایک منکڑا ہے حریر دی ہڈی دے اندر انہوں نہیں کھائے گی قبر، ان دے تو دوبارہ بندے نو اللہ بتمیر کرے گا، سب نو کھائے گی، لیکن جب قرآن دا کاری قبر چاہے گا
جدو قرآن دا حافظ قبر چاہے گا تے اللہ وہی کردہ قبر نو فَأَوْحَمَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمًا۔ او قبر میں اللہ بول رہے ہیں، قبر کمبن لگ جائے گی۔ اللہ جی حکم کیے، اللہ دے سب نو کھا گئی ہے تے کھاندی روی، پر میرا ایک پیغام ہے، آئے جڑا بندہ تیرے وچ اج آؤے انہوں نہ کھاوی۔ اللہ آپ ادھر ڈیوٹیاں لائیں نہیں، کیوں نہیں کھانا؟ وجہ کی ہے اللہ دائے اے بندہ حق اللہ نہیں، اندے سینے دے وچ قرآن پیو واپس آ جائے گا۔ قبران دے وچ جدو داخل ہو جاؤ گے، امی واپس آ جائے گی، پیو واپس آ جائے گا، بیٹے واپس آ جان گے، بھائی واپس آ جان گے، بیٹیاں واپس آ جان گیا، او مامے واپس آ جان گے، چاچے واپس آ جان گے، پھپھیاں واپس آ جان گیا، روندیاں تو رہن گیا۔ لیکن قرآن تیری کیا شان ہے، قرآن نو پڑھیا کرو روزانہ، قرآن واپس نہیں آئے گا۔ اللہ دے نو نہ کھاوی، اندے سینے میں قرآن ہے، ساری زندگی اس بندے دے جسم نو قبر نہیں کھائے گی۔ جویں بندہ قبر سمے گا انہیں اٹھایا جائے گا۔ کیا شان ہے قرآن پڑھن پڑھان والے دی۔ او میرا یار سرفراز، تیرے ورگا باپ خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں جن نے اپنے بچے دی قبر دا بھی اللہ ہی سوچ لیا ہے۔ ساری دنیا نو قبر دی مٹی کھائے گی، پر قاری قرآن طلحہ نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ او جنو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، انو عذاب قبر کیویں ہوئے گا، انو عذاب حشر کیویں ہوئے گا، انو عذاب جہنم کیویں ہوئے گا۔ ایویں تو میرے نبی نے نہیں کہا سی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ساری دنیا جو دو بندے بہترین نے، فرمایا پڑھن والے تے پڑھان والے قرآن۔ قرآن نال یاریاں لا لو، اے جڑے حافظ ہیں انہاں دی یاری قرآن نال ہے۔ بلا کیویں 24 گھنٹیاں دے اندر تیرے کول ادھا گھنٹہ بھی قرآن واسطے روزانہ کوئی نہیں، جھوٹ مارن واسطے ٹائم ہے، غیبت کرن واسطے ٹائم ہے، چگلی کرن واسطے تیرے کوئی ٹائم ہے، داڑھی منان واسطے بھی ٹائم ہے، آئے ہائے او دکان چلان واسطے بھی ٹائم ہے، تیرے کول مارکیٹ کھولن واسطے بھی ٹائم ہے، شادیاں تے ٹنڈ کرنا شادیاں نو، او شادیاں ٹنڈ کرن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، آئے ہائے میڑے ویکھن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، لوگاں نال لڑن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، جھوٹ بولن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، آئے بدکاری کرن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، چوریاں کرن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، او غیبتاں کرن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، رشتہ داراں دیاں صلہ رحمیاں توڑن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، ساری عمر برادریاں بائیکاٹ کرن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، ایک دوسرے نوں لڑاون دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، بے ادبیاں کرن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، نمازاں چھڈن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، او سارا دن خسریاں نوں ویکھن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، کنجریاں نوں ویکھن دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، لاہور جاون دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، اسلام آباد جاون دا بھی تیرے کول ٹائم ہے، آئے ہائے امریکہ جاون دا بھی ٹائم ہے، پر تیرے کو قرآن پڑھن دا ٹائم کیوں نہیں؟ ادا معنی کی ہے
تیری وفاداری قرآن نال کوئی نہیں۔ قرآن کیسا ہے؟ جدو حافظ قرآن دا قبر جانا قرآن نال جانا ہے تاں دا قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ جڑے بندے اپا جانا قبران دے اندر، ہر قبر دے اندر عذاب دے بنوالا فرشتہ داخل ہو جاندہ ہے۔ تبرانی دی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث نے صحیح کہ پیارے ہو ہر مومن دی قبر ہوئے، ہر منافق دی قبر ہوئے، ہر کافر دی قبر ہوئے، ہر قبر دے اندر تبرانی دی حدیث ہے، ہر قبر دے اندر پہلی رات عذاب دین والا فرشتہ داخل ہو جاندہ ہے عذاب لے کے، پر خوش نصیب تے برکتہ والے لوگ چنگے بدا کھیڑیں جنہ دے گوڑ عذاب قبر دا دفاع ہے۔ او کی ہے جڑے لوگ صبح دی نماز پڑھی جماعت نال تے قرآن کھول کے سپارہ پڑھ لیا، عصر دی نماز پڑھی جماعت نال پھر قرآن کھول کے سپارہ پڑھ لیا، عصر دی نماز پڑھی جماعت نال پھر قرآن کھول کے سپارہ پڑھ لیا، اور مغرب دی نماز پڑھی جماعت نال پھر سپارہ کھول کے پڑھ لیا، ہائے عشاء دی نماز پڑھی جماعت نال پھر قرآن کھول کے سپارہ پڑھ لیا۔ جڑا بندہ 5 ٹائم اے کرے گا انہوں 3 فائدے ہون گے۔ پہلا فائدہ 5 ٹائم قرآن پاک عظیم شان کتاب دی زیارت کرے گا، اے بھی ثواب ہے۔ پھر وہ 5 سپارے پڑھ لے گا 5 نمازہ دے نال۔ جڑا بندہ 5 سپارے ایک دن جو پڑھے گا اندھے 6ویں دن قرآن کمپلیٹ ہوئے گا۔ جڑا 6ویں دن قرآن پڑھ لے گا پتہ قرآن دا ثواب کتنا ہے؟ 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں مل جاندی ہیں۔ جڑا ایک باری قرآن پڑھ دے 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں، اتنی لمبی چوڑی اللہ نے قرآن پڑھان دا ثواب رکھے آئے۔ 2 ارب 18 کروڑ نیکیاں دا مالک بن جاؤ گے۔ تیسرے نمبر دے فائدہ کی ہوئے گا تیری یاری لگ جائے گی قرآن نال۔ آئے ایک وقت آئے گا ایسا بند کمرہ تینوں ملے گا جس کمرے دے اندر دروازہ کوئی نہیں، ایسا سیر بند کمرہ تینوں ملن والا ہے جنہوں الماری کوئی نہیں، جنہوں روشن دان کوئی نہیں، جن دے اندر دوائیاں کوئی نہیں، جن دے اندر پانی کوئی نہیں، جن دے اندر روشنیاں کوئی نہیں، ثابت ٹھواں دا گھر ہے انہوں قبرہ دن۔ آئے ہائے جدو عذاب دین والا فرشتہ قبر چندے جڑا بندہ 5 ٹائم قرآن پڑھ دا رہندا ہے، اے یار قرآن دا اندی دوستی ہے قرآن نال تے قرآن ہائے او قبرہ دے اندر تیرا ابو نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، امی نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، اب بھائیاں نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، بیٹھیاں نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، بہنا نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، برادری نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، مامیاں نہیں ہونا قبرہ دے اندر قرآن ہونا ہے، چاچیاں نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، پتریرہ نہیں ہونا قرآن ہونا ہے، مسیرہ نہیں ہونا قرآن ہونا ہے۔ پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے ہو قرآن پاک تو اور تھوڑا قرآن منجایا کیے قرآن جیسی دا خیر خواہ تے اللہ کتاب کائنات جو کوئی نہیں۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن حیات بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن غذا بھی ہے، قرآن قبر دا ساتھی بھی ہے۔ جب فرشتہ آئے گا عذاب والا قرآن کھڑا ہو جائے گا، انہیں نکل ایسے ٹائم نکل جلدی نکل انہوں چھوڑ دے اس قبر نو، اور کوئی بندے لاب لے اور کسے قبر نو چلا جا، وہ آکھے گا کیوں آدھے ہر روز اے بندہ میں نیا تلابدہ کردہ رہے، اے میرا یار ہے میں اندہ یار فوراً عذاب قبر دا دفاع قرآن ہوئے گا۔
ہاتھ کھڑا کر کے مینوں جواب دیو صبح تو لگ کے ساری عمر صبح تو لگ کے ساری عمر روزانہ قرآن پڑھو گے دونوں چکے فرشتے تھوڑی ویڈیو بناون فرشتے بھی آئے ہوئے اور روزانہ قرآن پڑھو گے اللہ اکبر قدرت اللہ صاحب کیڈی کمال کی سادی کیڈی غفلت سپارہ چلو نہ پڑھو ادھا پڑھ ادھا نہ پڑھو پائیا پڑھ جیڑا بندہ پڑھ دے ہی نہیں ان دا معنی ہے کہ انہوں عذاب قبر دا کوئی دفاع ہی کوئی نہیں تو جی آج مر گئے کیویں بچا گئے عذاب قبر تو میں نے جواب دیو یہ تو قرآن نہیں پڑھنا ہے عذاب قبر تو کیویں بچے یہ طبرانی دی حدیث ہے کہ ہر قبر فرشتہ عذاب لے کے پہلی رات داخل ہو انہاں دے اندر داخل کر دینا عذاب جنہاں دے اگے قرآن کو اللہ اکبر تقریر تا واہ لمبی کرنی ہے پر میں بہ کے تھک گیا بلا تخیر دا ٹائم آیا واہ لیٹ تو جمعہ میں میرا خیال ہے تسی پڑھایا کہ میں پڑھایا معاشرہ پڑھیا تھا تسی واقعی تھوڑی بہادری ہے جی ماشاءاللہ اس دورے پڑھنا سوکھ اچھا صحابہ دی یاری قرآن نال آؤ سنو گان پھر تھکے تو نہیں صحابی دی شادی نو 6 مہینے ہو گئے میرے نبی ان دے گھر گئے اور یار گلہ نہ کرو برانڈے آلے ہو نہیں سننا تے پڑا ہو جاؤ بازار مسیح تے گپا نہ مارو کوئی پیار نہ سمجھا سے لینو کہ سارا تو بات دوں کوئی ہے نانو ادھا بھی کوئی قرآن دا تھا ادھا بھی بڑا 6 مہینے شادی نو ہو گئے تے میرے نبی پاک انہوں نے گھر گئے آپ صحابہ نہ انج رہندے ہیں جی میں روحانی باپ ہوئے گھر گئے پوچھیا تیرا تاج کتھے ہے تے آنکھیں لگی او صحابیہ میرا تاج کم تے گیا ہے غور نہ سنیا جو ذرا ایندہ ناج قرآن نل یاری ساڑھی یاری انہی ہے رمضان امدہ پہ نا اوتھے ترابیاں پڑھو جتے انہا تو نہ بڑھیں دی شاباش اوتھے نہ جو آئے اے مولوی دا تھکا دن دے ایک انہا پڑھ دے 8 ترابیاں دے اندر سبارہ پڑھ دے اے نہیں سونا پڑھنا نہیں کسے بیچارے نہیں ہے او تھکدا نہیں سنن والے تھک جاندن کھڑے کھڑے تک گئے کیڑی نزاکت ہے تیرے میرے اندر صحابی ہے پیارے نبی نے پوچھا تیرا تاج کتھے او آندی ہے میرا تاج کم تے گئے فرمایا اندے کیسے حالات ہیں او کیویں دا بندہ ہے تیرے نال اچھا سلوک ہے یا برا سلوک ہے کوئی مینوں دیا خبراں دے او بدا کیاں دی ہے آج دی عورت نہیں ویسے پنڈوری دیا عورتہ ساریاں نیک انصوفی ثناء اللہ دی لڑی چھوڑ کیونکہ میں بات کے ہی جا رہا ہے او کس اور علاقے دیا میں عورتہ دی خبر دے ہوں اگر آج دیا عورتہ ہو دیا تو انہوں نے آکھنا سی نبی جی 6 مہینے ہوئے شادی نو ایک دن بھی میرے لے آیا نہیں ان جو عورت نہیں آدھی انہیں ایسا بولیا تاج دی عزت بھی بچا لئی تے نبی نو گل بھی سمجھا لئی مزہ نہیں آیا گل کرنے لگا انداز کیسا سی او آدھی ہے میرا تاج بونے کے میرے نبی نے پوچھا کیویں نیک ہے کوئی خوبی بیان کر
آخر دن سیام میں تے ساری رات قیام میں بس اینی گل کیتی ہے واہ نبی تیری شان کی ہے میرے نبی نو اللہ نے عقل مند کنا بنایا سی دنا میرا محمد کنا ہے سیانا میرا محمد کنا ہے او پیارے ہو میرا نبی سمجھ گیا انی گل حالانکہ انہیں واضح بھی نہیں آکھیا انہیں انجی آکھیا ہے دن سیام میں رات پوری قیام میں بندہ میرا نیک بہوے پیارے نبی دا چہرے ورگا اور کسی دا چہرہ کوئی نہیں میرے نبی دے ہاتھ ورگا اور کسی دا ہاتھ کوئی نہیں میرے نبی دے لب ورگا اور کسی دا لب کوئی نہیں میرے نبی دے سینے ورگا اور کسی دا سینہ کوئی نہیں میرے نبی دے پسینے ورگا اور کسی دا پسینہ کوئی نہیں میرے نبی دیا زلفاں ورگیاں اور کسی دیا زلفاں کوئی نہیں میرے نبی دے زندہ ورگے اور کسی دے دند کوئی نہیں میرے نبی دے پسینے ورگا اور کسی دا پسینہ کوئی نہیں میرے نبی دا پیرہ ورگے اور کسی دا پیر کوئی نہیں میرے نبی دی شان ورگی اور کسی دی شان کوئی نہیں میرے نبی دا مقام ورگا اور کسی دا مقام کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر جیسا اور کسی کو صدیق کوئی نہیں میرے عمر ورگا اور کسی کو عمر کوئی نہیں میرے نبی دے عثمان ورگا اور کسی کو ذوالنورین کوئی نہیں میرے نبی دے علی ورگا اور کسی کو حیدر کرار کوئی نہیں میرے نبی دے حسن ورگا اور کسی کو حسن کوئی نہیں میرے نبی دے حسین ورگا اور کسی کو حسین کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا اور کسی کو بلال کوئی نہیں میرے نبی دے مکے ورگا اور کسی کو مکہ کوئی نہیں میرے نبی دے مدینے ورگا اور کسی کو مدینہ کوئی نہیں میرے نبی پاک دی عقل ورگی اور کسی کو عقل کوئی نہیں اچھی سبحان اللہ بھی کوئی نہیں جے میں پوچھا تھکے بھی کوئی نہیں آندن جی کوئی نہیں پھر اچھی کیوں نہیں پڑھی وہ بھی کوئی نہیں مر تھکیا کنوں آدھیں یہ تسی نہیں تھکے تو مر سبحان اللہ ملتان گئی چلیے کہ کون یہ ڈیڑھ دے ویچ اچھی بول آدھ چوکا کے بول آرے ہو کہ نہیں اجے میں فریش نہیں تھکاوٹ جا اجے آج میں تھوڑی جی نا تکلیف ہوئی ہے اب میں دوائیاں کھا کے بیٹھا اس جے میں چنگا وال لوں دا مردوڑا کی بڑھنا توجہ چاہیے پیارا سونا نبی چلا گیا اپنے یار کو پوچھے آؤ میرا جگری او آدھا جی نبی جی پیارے نبی آدھن تیری دن تیرا تیری عبادت کیسی ہے او آدھا دن سیام میں رات پوری قیام میں او دو جھوٹ دا دور نہیں آ کیوں دو موبائل جو نہیں آ جدو دا موبائل آیا سچ دفن ہو گیا نوہ میاں بیوی دے بیان رڑ گئے بیوی بھی آدھی ہے میرا تاج قیام میں رات قیام میں دن سیام میں دن روزے میں رات مسلے میں او بھی آدھا دن سیام میں رات قیام میں میرے نبی نے پوچھا او کنی دیر قیام کرنا ہے آدھا پوری رات تے کی پڑھدا رہنا دا قرآن فرمایا تھکدا نہیں ہے آدھا تھکدا بھی نہیں اکدا بھی نہیں پریشان بھی نہیں کمزور بھی نہیں فرمایا آئے جنہ دی یاری لگ جائے قرآن نال پوری رات کھڑے ہو گئے قرآن آدھا رات بھی مک جاندی ہے قرآن بھی پورا پڑھیا بہندہ ہے اے میری یاری دے دوستی قرآن نال اے نوادہ جو قرآن دا دوست اوتھے پڑھیا جائے جتھے انہا تو اینا پڑھیں دی اچھا جان جب لے ہوئے
اکھی پٹدا اسی تے روکدا اسی اتنا جو ہے تے سپارہ پڑھا جائے ادھر کی ہے جدو تیری یاری آئی قرآن نال پوری رات پڑھدا رہنا ہے تھکدا بھی نہیں اکدا بھی نہیں دن سارا دن سوندا بھی نہیں کاروبار بھی ہے کیا شان ہے مسلمان دی کیوں اور جنہ نے یاری قرآن نہ لائی ہے وہ تھکدے بھی نہیں اکدے بھی نہیں پریشان بھی نہیں اسی تاج دا قرآن پڑھ دے نہیں کیونکہ ساڑی قرآن دوستی نہیں ملک میں نچے تھکدے بھی نہیں اکدے بھی نہیں قرآن سپارہ پر سننا بھی برداشت نہیں آئے ساڑی یاری ہے قرآن نال کجری نچے تو تھک دے نہیں خسرا نچے تو تھک دے نہیں قرآن پڑھے کوئی تو تھک جاتا پیارے نبی نے فرمایا او میرا صحابی ساری رات قرآن نہیں پڑھنا ایک مہینے دن قرآن پڑھ آندہ طاقت بڑی ہے میں نو اجازت ہور دے دیو آج نوجوانا طاقتہ نے میں قرآن پڑھ کے نہ میں مال قرآن نال بھر لوا کل بڑھا ہو گیا میری طاقت کمزور ہو جائے گی اتنا پڑھیا نہیں جانا نبی جی میں نو اجازت دے تھوڑا میں قرآن پڑھ کے نہیں سونا پتہ نہیں یہ رات میری زندگی دی آخری ہوئے میرا نبی آدھا چلو تو 15 دنہ اندر قرآن پڑھ آدھا طاقت بڑی ہے اجازت چاہی دی ہے میرا نبی آدھا ہفتے اندر قرآن پڑھ آدھا اجازت دے دے او طاقت بڑی ہے فرمایا چلو 5 دن قرآن پڑھ آدھا طاقت بڑی ہے اجازت چاہی دی ہے میرے نبی نے آگے 3 دن قرآن پڑھ 3 راتاں دے اندر قرآن پڑھ کر آدھے 10 سپارے او آدھا دی طاقت بڑی ہے فرمایا ہون تینو اجازت پڑھن دی نہیں ساری عمر پر ہر رات 10 سپارے پڑھ کے سوندا ہے اس واقعہ تو بعد اگر انہوں 100 سال عمر ملی ہوئے ان دے نامہ اعمال دے اندر لکھاں تے کروڑاں قرآن لکھے گئے ہون گے